अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं आपके लिए दो ग्रेडर पर खड़े हैं, दो रूले खड़े हैं, सिर्फ दिखाऊंगा और सिर्फ थोड़ी सी बातें करूंगा काम के बारे में। काम कैसे होता है, हमारा क्या काम है, हमारी कंपनी का कैसे कैसे काम है, और ये ग्रेडर क्या करते हैं, रूले क्या करते हैं, सबका इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आपको मैं बताऊँ करूँगा। सिर्फ ये बताने के लिए आपको व्लॉग बना रहा था कि आपको बताऊं कि रोड कैसे बनाए जाते हैं, इसका क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे ये रोड बनते जाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सब बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता हर व्लॉग में। तो दोस्तों देखते हैं मैं क्या बताया। ये मेरे वाला रूल है। वो जो पीछे खड़ा है बूम कंपनी का, और ये भी बूम कंपनी का ही है, दोनों एक कंपनी के ही हैं। यार सामने सूरज पड़ रहा है, कलर मेरा बहुत ब्लैक आ रहा है। वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो दोस्तों को दिखाते हैं आज दोनों में फ़र्क। वो जो सा रूल है वो 4 सिलेंडर ही है, जो मेरे वाला है ये पीछे खड़ा है वो 6 सिलेंडर ही है। ये कमर्शियल का ग्रेडर खड़ा है, वो उसके पीछे वो एक वो पीछे कमर्शियल का ग्रेडर खड़ा है, वो देखें, वो नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला। मसला ये है कि मैंने इसको तार डाली थी, जो मैंने कामयाब तो हो गई थी, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया, लेके जा रहा था, फिर वापस लेके आ गया। क्यों कि इसकी जो रेस है, रेस लीवर होता है, वो तो एक मिकदार तक रेस को खींचता है, लेकिन जो इसका मैंने तार डाली थी वो जितनी मर्ज़ी खींचो, उसका ये है कि मैं खींचूँगा ज़्यादा, वो उसकी वजह से वो ख़राब ना हो जाए या टूट ना जाए, इसलिए मैंने उसको फिर यहाँ पे ला खड़ा कर दिया पार्किंग में। तो ये मेरा 6 सिलेंडरी मशीन है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने इसको जुगाड़ लगाया हुआ है इसलिए कि वो देखें, उसकी भी छत है सिर्फ, और इसकी भी सिर्फ छत थी, ये ऊपर देखें। लेकिन मैंने ये क्या किया है, ये ऊपर शीटें हैं, ये शीट्स ऊपर साइड पर कपड़ा लगाया है, तारों के साथ सुराख कर करके मैंने लगा लिया है कि धूप पड़ती थी, मैंने मसला अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। चलो सारी बात है, चलानी मैंने है तो फिर इसका ख्याल करना, इसकी एहतियात करना भी मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए मैंने माशाल्लाह इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है। कपड़ा वगैरह रोज़ मारता हूँ। बहुत अच्छी मशीन है, इसलिए कि सब मशीनों से बड़ी है। वो 4 सिलेंडर नहीं है, 6 सिलेंडर ही है, उनसे बड़ी है, 2 सिलेंडर बड़ी मशीन है। जितना ये जेसीबी लोडर का इंजन है उतना ही इसका इंजन है, जेसीबी जितना 6 सिलेंडर वो इंजन उसका इंजन होता है। इसलिए देखें, ये इसका लीवर है, यहाँ से रेस की वो टूट गई हुई है, रेस लीवर। ये मैंने जुगाड़ लगाया था, ये देखे तार वो इंजन में से लेके आ रहा हूँ, मैं आपको नीचे जाकर दिखाऊंगा। ये इसकी वाइब्रेशन का बटन है, ये इसकी स्पीड का बटन है, ये हार्न है, ये एमरजेंसी बटन है इसका। उसके बाद 2 लाइटों के बटन है, उसके बाद ये स्टीयरिंग है, ये सीट है इसकी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मशीन है। देखें मैंने ऊपर से कैसे कवर की हुई है अच्छे तरीके से, धूप ना किसी। ज़्यादातर यहाँ पे जो 100 में से तकरीबन 90% रोड रोलर को शीशे नहीं लगे होते, लेकिन इसको मैंने स्पेशल शीशे लगवाए हैं, इसलिए कि मैं पाकिस्तान में जो रोलर चलाता रहा हूँ उसको शीशे लगे हुए थे। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, गर्दन दर्द करती है, लेकिन मैं शीशों में ही देखता हूँ। ये देखें, इधर भी शीशा लगा हुआ है, परली साइड पर भी शीशा देखें, ये देखें, ये भी शीशा लगा हुआ है। मैं शीशों के बगैर मशीन नहीं चलाता, ना ही मुझे चलानी आती है, पीछे देख के चलाता हूँ तो मेरी गर्दन दर्द करती है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ मशीन, और देखते हैं फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं। मैं जो जुगाड़ लगाया वो भी, और जो मशीन की सूरत आ रहा है वो भी दिखाता हूँ। आए नीचे चलते हैं, अभी यहाँ से उतर के। ये देखें मैंने जो जुगाड़ लगाया था ये इसकी रेस है, वो देखें, आपको नज़र आ रही होगी। ये इसके साथ वायर लगी होती है, जो जेनुइन वाली, जो उतार के वो लेके गए हुए हैं। मैंने यहाँ से वायर डाली है और यहाँ पे बांध दी थी, यहाँ से नीचे जा रही है वो देखें आगे तक, वहाँ से निकाल के मैंने, ये देखें, ये वायर रेस की मैंने लेके आया था, यहाँ से खींच के चलाऊँगा ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं इसीलिए इसको लेके नहीं गया, ज़्यादा ज़ोर की खींचूँगा तो इसका कोई मसला वगैरह ना बन जाए ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको खींचने का ना ही मुनासिब समझा, इसलिए मैंने। ये इसका डीजल टैंक है, जो कम से कम 300-400 लीटर का होगा, 300 से 350 लीटर का होगा। उसके बाद देखें ये 6 सिलेंडर मशीन है, वो देखें वहाँ से देखें यहाँ तक 6 सिलेंडर है,
ماشاء اللہ بالکل صاف حالت کی ہے، ہیڈ بھی دیکھیں بالکل صاف ہے ماشاء اللہ بالکل صاف ہے۔ یہ ہاں اس کا جو ہائیڈرولک پمپ ہے وہ تھوڑا سا لیک وغیرہ یا کیا مسئلہ ہے، اس میں تو مٹی وغیرہ جمی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کی کرالنگ موٹر ہے، وہ اس کا ہیڈ تھا، لیکن یہ جیک سسٹم ہے۔ یہ دیکھیں اس کا جیک ہے، یہ چھوٹا سا، اس کو میں پریس کروں گا یہ کیبن اٹھے گا۔ یہ دیکھیں اس کا یہ لیور ہے، لیور کو ادھر کر دوں گا پھر یہ نیچے آئے گا۔ یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے، ابھی میں فی الحال اوپر رہنے دیتا ہوں۔ ٹربو انجن ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد وہ بیٹری موٹر لگی ہوئی ہے، آگے اس کا ریڈیٹر ہے۔ کیبن سارا اٹھانا پڑے گا، بہت مشکل ہے اس لیے کہ وزن ہی بڑا ہے۔ آئل پانی کوئی چیک کرتا ہی نہیں تھا اس کا پہلے، یہ سیلف ہے، ایسے کوئی چلاتا رہا اس کو۔ یہ اس کی ہائیڈرولک ٹنکی ہے جس میں کم سے کم 90 لیٹر ہائیڈرولک ڈلتا ہوگا۔ یہ اس کی کرالنگ موٹر ہے آگے، اور وائبریشن موٹر ہے، کرالنگ موٹر پیچھے سوری، یہ وائبریشن موٹر ہے۔ نیچے اس کا لگا ہوا ہے اسٹیئرنگ پمپ۔ یہ دیکھیں یہاں سے ریڈیٹر نظر آئے گا آپ کو، کافی بڑا ریڈیٹر، بڑی مشین ہے، دوسری مشینوں سے کافی بڑی ہے۔ یہ 2 سلنڈر کا فرق ہے، ظاہری بات ہے بڑی تو ہوگی پھر۔ یہ اس کی پانی والی بوتل ہے ریڈیٹر کی، اس میں پانی ڈالتا ہے، لیکن میں اس میں کولینٹ ہی ڈالتا ہوں۔ ایسی کھڑی رہے لیکن کولینٹ ہی ڈالوں گا میں اس مشین میں۔ یہ دیکھیں کولر بوتل پڑی ہوئی ہے، اس میں کولینٹ ہے ابھی، میں کولینٹ ہی ڈالتا ہوں۔ یہ اس کا کیا دکھانا ہے، یہ میں آپ کو جگاڑ دکھا رہا تھا جو اس کا لگایا ہوا ہے میں نے۔ وہ دوسری مشین ہے، یہ میرے والی ہے بڑی والی، اور یہ چھوٹی مشین ہے۔ یہ بھی ایسے ہی سسٹم ہے اس کا۔ یہ پانی ڈیزل ٹینک ہے، اس کے بعد یہ کرالنگ موٹر، آگے ہائیڈرولک پمپ ہے، اس کے بعد ریس وغیرہ جو بھی سسٹم وہی ہے، لیکن یہ 4 سلنڈر ہی ہے، وہ 6 سلنڈر ہی ہے، مکمل وہی سسٹم۔ بوم کمپنی کی دونوں سیم مشینیں ہیں، یہ بھی بوم کی ہے یہ بھی بوم کی ہے۔ یہ کمسٹرو کا گریڈر ہے، یہ کمسٹرو کا گریڈر ہے۔ ایک وہ کھڑا ہے پرلی سائڈ پہ، یہ وہ تو چلو پنچر ہے، یہ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپریٹر نہیں ہے، مطلب بیمار تھا شاید اس لیے۔ وہ دیکھیں ڈوزر لگا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں دور سے ہی، آیا ہوگا نظر آپ کو۔ یہ ہمارا روڈ کا صرف روڈ کا کام ہے، ہماری کمپنی کا روڈ بناتے ہیں ہم۔ دوستو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ ایک جگہ بیٹھ کے سب کچھ دکھائی جا رہا ہے اور بولی جا رہا ہے، آج پہلا دن ہے، پہلا ولاگ ہے، تو ایسا ہی بنے گا، تو ٹائم بھی کم ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ میں نے ولاگ لیٹ شروع کیا تھا۔ ایک پہلی ویڈیو تھی، چھوٹی سی ریسپی تھی، میں نے وہ ایڈٹ کر رہا تھا صبح کا، پھر تھوڑا سا کام تھا وہ کر کے آیا ہوں۔ ابھی میں آگے میں نے چلو ولاگ بناتے ہیں یار، ولاگ کا بہت دل کر رہا تھا، اور ویسے بھی آہستہ آہستہ بتانا چاہیے روڈ کیسے تیار ہوتا ہے۔ اے بی سی ڈلتی ہے، سب وے ڈلتی ہے، آر سی ڈلتی ہے، MC1 ڈلتی ہے، جو بھی جیسے بھی یہ روڈ تیار ہوں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ کیسے گریڈر اس کی برشنگ کر رہا ہے، مال بچھا رہا ہے، مٹیریل کو لیول کر رہا ہے، یہ سٹکیں کیسی لگی ہوئی ہیں، اسٹیل سٹک کہتے ہیں اس کو ہم۔ تو اس کے بعد جو بھی کام گریڈر کا، رولے کا، لوڈر کا، JCB کا، ڈوزر کا، جو بھی کام ہوگا میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ مشینوں کا ریویو تو میں ساتھ ساتھ کرواتا ہوں آپ کو، اور کام بھی بتاؤں گا، کام کیسے ہوتا ہے ہماری کمپنی کا، کیسے کام چلتا ہے، کیسے کام کیا جاتا ہے، اور کیسے یہ کتنے پاس لگتے ہیں ایک ریچ کے اوپر۔ انشاءاللہ یہ تو ہمارا کام ختم ہونے والا ہے، اس لیے میں بنا ہی نہیں رہا تھا، تقریباً ہے کوئی 10-20 دن کا کام، پھر ختم ہو جائے گا، پھر دوسری سائڈ پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نیا کام ہے، 7-8 سال کا پروجیکٹ ہے وہ، تو انشاءاللہ مجمع والی سائڈ پہ شاید سعودی عربیہ میں ریاض کے ساتھ مجمع ہے، کوئی شہر ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ جائیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، بہت بڑا کام ہے وہ، ساتھ ریویو کروائیں گے مشینوں کے، اچھی سے اچھی مشینوں کے ریویو، جیسے جو کام ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ میرا یہ مطلب بتانے کا یہ تھا کہ دوستو جو کام ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہ مشین کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اس لیے کہ سارا ہی پہاڑ ہے، دیکھیں دور دور تک کوئی رہائش نظر نہیں آئے گی آپ کو، چاروں طرف ہی، اسی لیے ہوا بہت تیز چل رہی ہے، تو
میں نے یہ ہینڈ فری کا میگ جو ہے وہ ایسے رکھا ہوا ہے کہ بائک کی آواز نہ اس میں آئے. مسئلہ یہ ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا گریڈر کیا کام کرتا ہے اور اولا کیا کام کرتا ہے. جو انجان ہے ان کو بتانے کے لیے کہ گریڈر کا یہ کام ہے, گریڈر یہ کام کرتا ہے. جو روڈ رولر ہے وہ یہ کام کرتا ہے, اتنے پاس لگاتے ہیں ایک ریچ کے اوپر, یہ کام ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. یہ اس کی وائبریشن کتنی ہوتی ہے, کتنے ٹن کی وائبریشن ہے, لو اور ہائی کتنی ٹن کی ہے, سب کو انشاءاللہ بتائیں گے دوستو. یہ آج کا ولاگ جو ہے وہ چھوٹا سا ہی ہے آپ کو بتانے کے لیے. انشاءاللہ جو آگے ولاگ بناؤں گا وہ سیفٹی کے بارے میں بتاؤں گا, ہماری سیفٹی کتنی مضبوط ہے. سمجھ لیں کہ پاکستان میں جتنے پیسوں کا پروجیکٹ ملتا ہے نا, اتنے پیسوں کی یہاں پہ صرف اور صرف پروجیکٹ سائٹ پہ نا سیفٹی لگتی ہے صرف. آپ دیکھیں گے کتنی سخت سیفٹی ہے. تھوڑی سی بھی سیفٹی کی کوتاہی ہوئی تو سمجھ لو کہ کوئی 20-30 40 ہزار یا لاکھ ریال, 1 لاکھ ریال تک بھی جرمانہ کرتی ہے بلدیہ. یہاں پہ یہاں جو بلدیہ کمپنی, بلدیہ ایک شرطائی سسٹم ہے, اس کی اتنی سنی جاتی ہے, اتنی ہمارے پاکستان میں پولیس فوج کی بھی نہیں سنی جاتی ہوگی جتنی یہاں پہ بلدیہ سے سعودیہ والے ڈرتے ہیں. خارجی ہوں, سعودی ہوں, کوئی بھی ہوں, بلدیہ کوئی بھی غلط چیز دیکھے گی وہ فوراً اس کا مخالفہ دے گی. ٹھیک ہے دوستو, علی رضا چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ کو چھوٹا سا ولاگ کیسا لگا ہے. بس دیکھنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن دوستو مجھے سپورٹ کریں. انشاءاللہ آگے اس سے بہتر, انشاءاللہ اس سے بہتر ویڈیو بناؤں گا, ولاگ بناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے دوستو, اللہ حافظ.